وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ 3 آیت نمبر 1 سے 8 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ 3 ہے، آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے، ثم رددناہ، پھر ہم اسے الٹا پھیر کر تمام نیچوں سے نیچا کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقصد حیات پر یقین کر لیا اور اس کے لیے جد و جہد بھی کی، ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی اس کے بعد جو روز جزا کو جھٹلائے گا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی تمام سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ 3 ہے اور اس کی جو موضوع تھا میں نے آپ کو بیان کیا کہ انسان کا مقام، انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی، یہ تینوں باتیں اس کا موضوع ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، یعنی اس کی جو ترکیب ہے، جو پیدائش ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی، ہر لحاظ سے اچھی ہے۔ بس یہ ایک یعنی جامع لفظ ہے۔ آپ دیکھ لیں
کہ تمام مخلوقات میں ظاہر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ واحد مخلوق ہے، یعنی اس کی اور بھی خصوصیات ہیں یعنی اس کے علاوہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہارے لیے میں نے لباس نازل کیا ہے اور جو تمہاری زیب و زینت کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں ہم نے کس طریقے سے مطلب اپنے لیے لباس، مختلف لباسوں سے ہم اپنی شناخت بھی بناتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں لباس ہیں، پولیس کی اپنی وردی ہے، فوج کی اپنی وردی ہے، اور مختلف قسم کے آپ نے لباس بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب ایک زیب و زینت ہے۔ بہرحال میں اس پہ نہ وہ میرا موضوع ہے، نہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے وہ ایک بہت اچھے انداز سے بنایا ہے۔ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ ظاہر تو انسان کا ظاہر ہے، لیکن جو باطن ہے وہ تو اللہ ہے، روح ربانی ہم اسے کہتے ہیں۔ باطن یہ بہت بڑا مقام ہے۔ سامنے کرام اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اگر میں مختصر طور پہ اس صورت کے بارے میں اپنے آپ کو نصیحت کروں یا آپ کو نصیحت کروں تو وہ یہ ہے کہ اے انسان، تم اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی مبدا جہاں سے تم آئے ہو اس کو جانو، اور وہاں جانے کی بھرپور تیاری کرو اچھے انداز سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز میری ہے، مثال کے طور پہ بیٹا ہے، میں نے شادی کی، بیٹا ہے بیٹی ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، اپنے آپ سے منسوب کرتا ہوں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے ہیں۔ اوہو کیا الفاظ ہیں اور کیا اس کا مقام ہے۔ دیگر مخلوقات یعنی اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں اللہ کا ہوں، اوہو کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور حقیقت ہے یہ، میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اور میری جنت میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت اصل میں نام ہے رب سے ملاقات کی جگہ کا۔ جنت نام ہے رب کے دیدار کی جگہ کا۔ جنت اللہ کی قربت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی آپ کو جنت مل سکتی ہے، یہاں بھی آپ مقرب الہی بن سکتے ہیں۔ قلب المومن عرش الرحمن، آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں، آپ جنت میں ہیں، اب دوزخ میں نہیں ہیں، آپ جنت میں ہیں۔ بہرحال تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھے انداز سے میں، تو انسان کا رتبہ اور مرتبہ، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے رتبے کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، اور پھر اس مقام کو حاصل بھی کیجیے۔ یہ ایسا ہے سامعین کرام کہ ایک مشین ہوتی ہے اور ایک مشین سے کام لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ کام اس مشین سے نہ لیں تو وہ مشین پھر بیکار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آٹا گوندنے والی مشین بنائی ہے لوگوں نے، اگر آپ اس سے آٹا گوندنے کا کام نہیں لیں گے، یا ایک کپڑے دھونے والی مشین ہے، اگر آپ اس میں کپڑے نہیں دھوئیں گے، ایک کمرے کو ٹھنڈا کرنے والی مشین ہے، اس سے آپ کمرے کو اپنے ٹھنڈا نہیں کریں گے، لگائیں گے نہیں، اس سے کام نہیں لیں گے، اس کے لیے سوئچ نہیں کریں گے،
اور کوئی اس سے بجلی نہیں دیں گے تو وہ بس بیکار ہے، ایک لوہے کا ایک ڈھیر ہے، آخر کار اس کو آپ کو لوہے میں بیچنا ہوگا کباڑ۔ آج کل ہمارے وہ آ گئے نا انورٹر اے سی آ گئے جو کم بجلی فروخت کرتے ہیں، تو پرانے جو اے سی تھے جو اس سے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بجلی خرچ کرتے تھے، اب وہ کباڑ بن گئے، یعنی خود انہوں نے ان کی جگہ بہتر مشینیں آ گئی ہیں تو وہ کباڑ بن گئے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ونڈو اے سی اب کون لگاتا ہے؟ آتے ہی نہیں ہیں، بکتے ہی نہیں ہیں۔ تو ونڈو اے سی، میرا خود ایک اے سی میرا ونڈو تھا، وہ ونڈو ایک اے سی تھا تو وہ دلا دیا میں نے کسی کو، بس ختم، حال ہم نے اور لے لیے۔ تو دیکھیں ایک مشین سے اگر آپ کام نہ لیں، یہ اینک ہے، یہ اگر اپنا کام نہ کرے اور میری نظر الٹا، یعنی اس کا اینک کا، نظر کی اینک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہتر نظر آئے۔ اگر وہ ایسی اینک ہے جس کے شیشے جو ہیں گھس گئے ہیں اور سکریچز آ گئے ہیں، سارے شیشوں پہ سکریچز ہیں، تو وہ تو میرا کام نہیں کرے گی، اس کو میں پھینک دوں۔ ایک چیز اگر اپنا کام سر انجام نہ دے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، یہ ایک عام سی بات ہے سامنے کرام۔ اسی طرح قدرت، یہ تو میں نے اپنی قدرتی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ گندم ہے، گندم کے دانے کو دوائی لگ گئی ہے، کوئی زہریلی دوائی لگ گئی ہے، یعنی جو، اور وہ اس کا ذائقہ جو ہے زہریلا ہو گیا ہے، ذائقہ کڑوا ہے، زہریلی ہے، تو وہ آپ اس کی روٹی تھوڑی پکائیں گے۔ یا ایک آم ہے، وہ سڑ گیا ہے مثال کے طور پہ، بہترین آم ہے لیکن وہ رکھے آپ نے اس کو استعمال نہ کیا تو وہ سڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سٹرابریز آتی ہیں اپریل کے مہینے میں، وہ آپ 4 دن نہیں رکھ سکتے عام حالات میں، اپریل کے مہینے میں آتی ہیں تو آپ کو وہ فریش استعمال کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بر وقت استعمال نہ کریں تو وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک چیز ایسے ہی ہے، کون سی چیز ہے جو یعنی دیر پا ہے، ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، نمک ہے وہ سالوں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بر وقت استعمال نہ کی جائیں تو وہ تو خراب ہو جاتی ہیں۔ تو انسان ایک ایسی مشین ہے کہ اس کو بر وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے، مجھے اور آپ کو، اس کو ایک تو اسے آپ نے پہچاننا ہے۔ اول غلطی تو ہم اس کے پہچاننے میں کر دیتے ہیں، اس مشین کو یعنی غلط پہچانتے ہیں، غلط انداز میں پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا زندگی کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، باطن، انسان کا مقصود تو باطن ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے اپنی منزل اس چیزوں کو بنا لیا ہے جو کہ نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کی نظر میں جچ رہی ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا اور حقیقی جو حقیقت ہے وہ باطن ہے، لیکن آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اسباب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے اینک لگا لیں نا آپ، معرفت کی اینک لگا لیں تو آپ پہچان جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لیں گے، ہاں، یعنی اس کی شان کو دیکھیں، اس کی صفات کو پہچانیں۔ لیکن آپ تو غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ زندگی کے بارے میں جو ہے ایک بہت بڑی غلطی لگ گئی ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ غافل ہو گئے۔ مال اور اولاد نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے آپ کو منع بھی کیا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، لیکن ہمیں کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پیسہ جو ہے آتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ویسے میں ایک طرح کی یہ صفت ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی،
انسان سرکشی اختیار کر لیتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. پیسے کو یہ طاقت سمجھتا ہے. پیسہ طاقت، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے دل میں غرور آ جاتا ہے اور یہ اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے. یہ تمام وہ صفات ہیں جو آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے انسان کی. جو پیسے والے ہوتے ہیں ہر چیز میں، انداز فکر میں، اور پھر آپ دیکھ لیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس کے آزمائش سے. لیکن یہ بات ہے، انسان کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو اگر جانیں گے نہیں، تو پھر ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب آپ کر بیٹھیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ 3 آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو آپ کی حقیقت بتائی ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کی منزل کیا ہے، کامیابی کی صورت میں آپ کی منزل کیا ہے، اور ناکامی کی صورت میں پھر آپ کس تنزلی کا شکار ہو جائیں گے، اور اس تنزلی سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں، وہ بھی اس سورۃ مبارکہ میں آپ کو بتایا گیا ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں انسان کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے بہت اچھی صورت میں، اچھے مزاج میں، اس کی فطرت اچھی ہے، اس کا مزاج اچھا ہے، اس کی ظاہری صورت اچھی ہے، اور باطنی صورت کے تو کہنے کیا ہے، اللہ 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 اللہ. باطن تو اس کا اللہ ہے. من نبی گویم ان الحق یارمی گوید بگو، چو نمی گویم ان الحق چو مرا دلدار می گوید بگو. منصور نے ان الحق کا نعرہ بلند کیا تھا نا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ کہوں ان الحق. میرا یار کہتا ہے کہ کہو، اور کیوں نہ میں کہوں ان الحق، میرا دلدار کہتا ہے کہ کہو. تو یہ انسان ہے سامنے کا. سبحانی ما اعظم شانی. انسان کی زبان سے یعنی بے خودی میں یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے. انسان کہہ رہا ہے بے خودی میں. تو پھر ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ ما فی جبت سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہے. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اگر اے انسان تمہارے اندر ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب، پانی، مٹی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تمام سجدوں نے اس کو سجدہ کیا ہے. کیوں کہ اس میں ذات حق موجود تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ ساجدین. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم نے اے فرشتوں اس کو سجدہ کرنا ہے. تو جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. ہاں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم مٹی کا ڈھیر نہیں ہیں سامنے کرام. ہماری حقیقت نطفہ نہیں ہے، ہم علقہ نہیں ہیں، ہم مضغہ نہیں ہیں. ہاں ہم اس کے
اس میں ہو سکتے ہیں. تو ظاہر تو ایک مکان ہے، یہ مکان ہے، اس میں یعنی وہ رہتا ہے. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں رہ سکتا، لیکن میں رہ سکتا ہوں فی قلب امرئ مؤمن، ایک مومن کے دل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کعبے سے، اے کعبے تم مجھے محبوب ہو، اللہ کے گھر ہو، میرے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو. وہ شاعر پھر کہتا ہے نا کہ کعبے کے بارے میں کہ شعر مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بہرحال وہ یہ ہے کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوہی، چو یار اندر بغل داری چسو دس قطع منزلہ. حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کہاں جا رہے ہو؟ چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو؟ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے. چو یار اندر بغل داری چسو دس قطع منزلہ، یار تو تمہارے بغل میں ہے، کیوں منزلیں طے کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مطلب ایک مقام ہے، یعنی یہ نہیں ہے. وہ کعبے کے لیے سفر تو ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور وہ حج جو ہے یا عمرہ اچھی بات ہے، اس کے بعد اس سے انکار نہیں ہے، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے دل میں تو تلاش کرو اسے، اپنے دل کو تو کعبہ بنا لو. جس نے اپنے دل میں یار کا جلوہ نہ دیکھا اور دل کی حیثیت نہ پہچانی، وہ اگر وہاں جا کے چکر لگا بھی لے. اور یہاں جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اندر کعبے کو نظر انداز کر کے پھر ظاہری سفر کرتے ہیں. تو پہلے تو یہاں آپ کو جاننا چاہیے، اپنے دل کو کعبہ بنانا چاہیے، دل کو عرش الہی بنانا چاہیے. تو بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا سامعین اکرام، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو پھر اسی ماحول میں ہم گم رہیں گے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے پہچان کہ اس میں گم ہے، کہ گم ہے اس میں آفاق. مومن میں آفاق ہے، تمام کائنات مومن کے اندر ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا سامعین کرام، تو پھر آپ رخت سفر باندھ لیں گے اس دنیا اور ما فیہا سے، اور آپ کی منزل پھر ہوگی اللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھی تھی نا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے ساتھ توجہ بنا لو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن ہماری ساری توجہ تو ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری توجہ کا مرکز ہے، ظاہر ہی ہمارا کعبہ ہے، اسی کے گرد ہم چکر لگا رہے ہیں. ہمارا طواف ہو رہا ہے ظاہر کے گرد، لیکن نہیں، اللہ کے گرد چکر لگانے چاہیے. اور اللہ تو آپ کے دل میں ہے، دل کو کعبہ بنا لیں، اور پھر جو ہے اسی کو اپنا مسجود بنا لیں. اپنی جو آپ کی حقیقی منزل ہے نا، اس کو اپنا مسجود بنا لیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.
اس میں نے زیادہ یعنی جو تھی نا زیادہ بات ہو بھی نہیں سکتی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ سارے پھر یعنی تھوڑے سے باطنی معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں، لیکن پھر بھی جو الفاظ ہیں اس سے بھی ظاہر ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب سے لو لگا لو، اللہ اللہ اللہ۔ تو انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اس سورہ 3 کا مرکزی موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو کہ تم ہو کون، جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے اور تمہاری معراج کیا ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگی، یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، آپ آج ترجمہ فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین بہذا البلد الامین، اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو پھر ہم اس کی حالت کو بدل کر پس سے پست کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر جس نے جھٹلایا یوم جزا کو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. والتین والزیتون، By the fig and the olive, وطور سینین، and Mount Sinai, وهذا البلد الأمين، and this safe land. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، We created man in the best design, ثم رددناه أسفل سافلين، then reduced him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، Except those who believe and do righteous deeds, for them is a reward without end. فما يكذبك بعد بالدين، So why do you still reject the religion? أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Is God not the wisest of the wise? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔